ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، اور وہ لوگ جنہوں نے اجتناب کیا بتوں سے کہ وہ عبادت کریں ان کی، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور رجوع کیا اللہ کی طرف، لَهُمُ الْبُشْرَى، ان کے لیے خوشخبری ہے، فَبَشِّرْ عِبَادِ، پس خوشخبری دیجیے میرے بندوں کو، الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ، وہ لوگ جو سنتے ہیں بات کو، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، پس اتباع کرتے ہیں اچھی بات کی، أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی لوگ ہیں عقل والے، أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ، کیا پس وہ شخص کہ ثابت ہو گیا اس پر عذاب کا کلمہ، أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ، کیا پس آپ بچا سکتے ہیں اسے جو آگ میں ہے، لیکن الذین اتقوا ربهم، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اپنے رب سے، لہم غرف من فوقها غرف مبنیہ، ان کے لیے بالا خانے ہیں، ان کے اوپر بھی بالا خانے بنائے گئے ہیں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، وعد اللہ، وعدہ ہے اللہ کا، لا یخلف اللہ المیعاد، نہیں خلاف کرتا اللہ تعالی وعدے کے، الم تر ان اللہ، کیا آپ نے دیکھا نہیں بے شک اللہ تعالی، انزل من السماء ماء، اللہ ہی نے نازل کیا آسمان سے پانی، فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، پس چلایا اس کو چشمے زمین میں، ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا، پھر نکالا اس کے ذریعے کھیتی کو، مختلفاً الوانہ، مختلف ہیں رنگ اس کے، ثم یہیج،
پھر وہ پک جاتی ہے، فتراہ مصفرا، پس آپ دیکھتے ہیں کہ وہ زرد ہو گئی ہے، ثم یجعلہ حطاما، پھر وہ کر دیتا ہے اس کو ریزہ ریزہ، ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب، بے شک اس میں نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورہ زمر کا دوسرا رکوع آیت نمبر 17 سے لے کر 21 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں بشارت اور تخویف یعنی خوشخبری اور ڈراوا دونوں موجود تھے۔ فرمایا جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے اور اللہ کے احکامات کی فرما برداری کی تو ان کو پورا اجر اور بدلہ دیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کو ڈرایا جو کفر و شرک کرتے ہیں، فرمایا ان سے بڑھ کر خسارے والا اور کوئی نہیں ہوگا۔ آج کے سبق میں عقل مند آدمی کی 4 نشانیاں بیان کی ہیں۔ ہر بندہ کہتا ہے میں بڑا سمجھدار ہوں، میں بڑا ذہین فطین ہوں، مجھ جیسا اور سمجھدار کوئی نہیں۔ اصل عقل مند ہوا ہے جس کو اللہ تعالیٰ عقل مند بتائے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو غیر اللہ کی عبادت سے رک گئے، نمبر 1، اور نمبر 2 پھر اللہ کی طرف رجوع کیا، نمبر 3 باتوں کو سنا، اور نمبر 4 اچھی باتوں کی اتباع کی، یہی لوگ ہدایت پر بھی ہیں اور یہی لوگ عقل والے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ پھٹکے ہوئے بھی ہیں اور بے وقوف بھی ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت پر مرتے دم تک قائم رکھے۔ ارشاد فرماتے ہیں طاغوت کی عبادت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ طاغوت کا معنی شیطان بھی کیا گیا ہے، طاغوت کا معنی بت بھی کیا گیا ہے، سرکش بھی کیا گیا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اللہ کے علاوہ جس کی اطاعت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ رب کے مقابلے میں جس کی بھی اطاعت کی جائے، جس کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے، چاہے وہ بت ہو، چاہے وہ قبر ہو، چاہے وہ کوئی شخصیت ہو، چاہے وہ کوئی اور چیز ہو۔ اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اس سے اجتناب کرنا ہے۔ فرمایا والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، اور وہ لوگ جنہوں نے اجتناب کیا طاغوت کی عبادت سے، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور رجوع کیا اللہ کی طرف۔ بعض لوگ یہ ہیں کہ شرک تو نہیں کرتے، غیر اللہ کی عبادت تو نہیں کرتے، لیکن اللہ کی بھی کوئی نہیں کرتے۔ فرمایا ایسے نہیں کرنا، ادھر سے بچنا ہے، اور وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ فرمایا اللہ کی طرف بھی دھیان نہ ہو۔ تو جس نے اپنے آپ کو بچا لیا طاغوت کی عبادت سے، شیطان کی عبادت سے، جیسا کہ سورہ یاسین میں ہے نا، یا بنی آدم الم اعہد الیکم اللہ تعبدوا الشیطان، اے آدم کی اولاد شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ تو جس کی عبادت کی گئی اللہ کے علاوہ اصل میں شیطان ہی نے لگایا تھا۔ اصل میں اس عبادت پر کس نے لگایا تھا؟ شیطان۔ تو گویا کہ وہ شیطان کی عبادت ہے۔ اس لیے فرمایا والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، اور وہ لوگ جنہوں نے شیطان کی عبادت سے اپنے آپ کو بچا لیا،
وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، لَهُمُ الْبُشْرَى، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، وہ خوشخبری کے حقدار ہیں۔ فَبَشِّرْ عِبَادِ، پس خوشخبری دیجیے میرے بندوں کو، الذین یستمعون القول، جن کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ بات کو سنتے ہیں۔ بات کو کیا کرتے ہیں جی؟ سنتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جو آدمی بات کو سننے کے لیے تیار نہ ہو اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ قرآن کہتا ہے کفار کی عادت تھی، ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، شور ڈالو تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دب جائے اور ہم غالب رہے۔ جو بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اس کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اور اسی طرح نوح علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں اور قوم والے کیا کرتے ہیں؟ جعلوا اصابعهم فی آذانہم، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں تاکہ نوح کی بات ہی نہ سن سکے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جو بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے اس کو ہدایت کہاں سے ملے؟ اور سورۃ البقرہ میں پہلے پارے میں منافقین کی صفتیں بیان کی نا، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے مثال دی، یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، فرمایا ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے بندہ باہر موجود ہو جنگل میں، بارش آ جائے، موسم خراب ہو جائے، بادل گرج رہا ہو تو کانوں میں انگلیاں ڈال لیں، تو کانوں میں انگلیاں ڈالنے سے بھائی تاکہ میں آواز نہ سنوں بادل کی، تو آواز نہ سننے سے موسم ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں، موسم تو اسی طرح ہی رہے گا۔ ورنہ ان کی مثال بھی ایسے ہے، جب اللہ کے قرآن میں گرج آتی ہے یعنی ڈرایا جاتا ہے تو یہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں تاکہ ہم وہ بات ہی نہ سنیں۔ مثلا قیامت کا ذکر ہے، عذاب کا ذکر ہے، سنیں ہی نہیں۔ جب سنیں گے نہیں تو ڈریں گے نہیں، جب ڈریں گے نہیں تو پھر جو چاہیں گے کرتے رہیں گے اور نتیجہ ہلاکت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو فرمایا ایمان والے اور کامیاب اور عقل مند بندے کی نشانی یہ ہے وہ بات کو سنتا ہے، وہ بات کو کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے۔ جب بات کو سنے گا نا تو پھر غور کرے گا اور پھر انشاءاللہ اللہ ہدایت بھی دیں گے۔ اور جو ضدی آدمی ہو، جو سننے کے لیے تیار ہی نہ ہو، فرمایا اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ تعالی ہمیں ضد سے محفوظ فرمائے۔ الذین یستمعون القول، وہ لوگ ان کو خوشخبری دیجئے جو بات کو سنتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَا، بس اچھی بات کی اتباع کرتے ہیں۔ جب سیدھا راستہ سامنے آ جائے، جب ہدایت واضح ہو جائے، جب اچھی بات سن لیں پھر اس پر عمل کر کے اس کی اتباع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ 4 صفتیں جس میں آ گئیں، پہلی صفت جس نے غیر اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو بچا لیا، نمبر 2 جس نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا، نمبر 3 جو بات سننے والا ہو گیا، اور نمبر 4 جو اچھی بات کی اتباع کرنے والا ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، یہ ہدایت والے لوگ ہیں۔ واولئک ھم اولو الالباب، اور یہی عقل والے لوگ بھی ہیں۔ عقل والے بندے کی بھی یہی صفت ہے، وہ بات کو سنتا ہے اور پھر اچھی بات کی اتباع کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ صفات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آگے پھر اللہ تقابل بیان کرتے ہیں ایمان والے کا اور بے ایمان کا، جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو گیا نا، علم والا اور بغیر علم والا برابر نہیں، راتوں میں اللہ کی عبادت کرنے والا اور اللہ کا نافرمان برابر نہیں۔ یہاں پر اللہ پھر فرماتے ہیں جنتی اور جہنمی بھی برابر نہیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، کیا پس وہ شخص جس پر عذاب کا کلمہ ثابت ہو گیا، ایک وہ ہے جس پر اللہ نے جہنم کا فیصلہ کر دیا، اور دوسرا وہ ہے جس کے لیے جنت سجائی گئی، یہ دونوں برابر۔
فرمایا فَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ، کیا پس آپ بچا سکتے ہیں اس کو جو آگ میں ہو؟ بھلا جس نے جہنم میں جانے کا تہیہ کر لیا اسے کون بچا سکتا ہے؟ جس کے لیے رب نے جہنم کا آرڈر کر دیا اس کو جہنم سے کوئی بچانے والا کوئی نہیں۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، ایک تو یہ بد نصیب ہے جس نے جہنم میں جانا ہے، دوسرا وہ خوش نصیب ہے جس کے لیے جنت کے بالا خانے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین اتقوا ربہم، جنہوں نے رب کا تقوی اختیار کیا، رب سے ڈر کے وقت گزارا۔ لہم غرف من فوقہا غرف مبنیہ، ان کے لیے بالا خانے ہیں، ان کے اوپر بھی بالا خانے بنائے گئے ہیں، دورے محلات ان کے رب نے جنت میں تیار کر رکھے ہیں۔ تجری من تحتها الانہار، نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اوپر محلات ہوں گے۔ وعد اللہ، یہ کوئی عام بات نہیں لوگو، یہ رب کا وعدہ ہے۔ لا یخلف اللہ المیعاد، ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ کے وعدے بولو پکے اور سچے ہوتے ہیں۔ یا رحیم یا کریم ان عہدک القدیم، اے رحم کرنے والے، اے کرم کرنے والے، تیرے وعدے بڑے پکے ہوتے ہیں، تیرے وعدے بڑے پکے ہوتے ہیں، تیرے وعدے میں کوئی اونچ نیچ اور ادھر ادھر کی بات نہیں ہوتی۔ لا یخلف اللہ المیعاد، رب کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ الم تر ان اللہ، آخر میں اگلی مثال، الم تر، کیا آپ نے دیکھا نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے، انزل من السماء ماء، جس نے آسمان سے پانی برسایا، بوند بوند کر کے پانی برسانے والا کون ہے؟ فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، پھر وہ پانی زمین میں جذب ہوا، پھر چشمے جاری کرنے والا کون ہے؟ ادھر جا رہا ہے پانی، ادھر جا رہا ہے زمین کی تہوں میں، کون لے کر جا رہا ہے جی؟ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا، پھر اس پانی کے ذریعے فصلیں اگانے والا کون ہے؟ کھیتیاں لہلہا رہی ہیں، یہ جناب اناج کی بوریاں بھری جا رہی ہیں اور بڑے بڑے باغ لگے ہوئے ہیں۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریا کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک ہے یہ کس کی اور کس کا ہے یہ نور آفتاب، اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، اور موسموں کو کس نے سکھلائی خوئے انقلاب۔ یہ ساری کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ثم یخرج بہ زرعا، پھر کھیتیاں رب نے اگائیں، مختلفا الوانہ، رنگ ان کے بڑے مختلف ہیں۔ جاؤ نا کبھی پھولوں کے رنگ تو دیکھو، کیسے کیسے اللہ نے نقشے بھر دیے ہیں۔ یہ مختلف قسم کے پھول پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ فصلوں کے رنگ جدا جدا بنانے والا کون ہے؟ تم دیکھ کر ہی پہچان لیتے ہو یہ گندم کی فصل ہے، یہ باجرے کی ہے، یہ مکئی کی ہے، یہ فلاں کی ہے۔ رنگ دیکھ کر، ان کے نقشے دیکھ کر ہی پہچان لیتے ہو یہ مختلف رنگ تیرے رب نے پیدا کیے۔ ثم یہی جو، پھر اس کچی سی فصل کو پکانے والا کون ہے؟ ثم یہی جو، پھر اسی نے پکایا۔ فتراؤ مصفرن، پھر جب وہ فصل پک جاتی ہے پھر پیلی ہو جاتی ہے۔ دیکھو نا جا کر گندم کے فصلوں کو آج کیسی پکی ہوئی ہے جناب، بالکل پیلی ہو گئی ہیں۔ ثم یجعلہ حطاما، پھر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ تم تھریشر لگا لیتے ہو، دانے ادھر چلے گئے، بھوسا ادھر چلا گیا، کل یہ فصل لہلہا رہی تھی، آج یہ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اے انسان غور کر، ایسی دنیا کا جہان بھی ہے،
کل لہا رہا تھا، ایک وقت آئے گا یہ ساری کائنات کا نظام بھی تباہ و برباد ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ ان فی ذالک لذکریٰ لأولی الالباب، بے شک نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ عقل والے غور کرتے ہیں کائنات کی ہر چیز میں انہیں رب کی قدرت نظر آتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ۔